مشینیں اور اوون کے پیچھے خواہ بھاگ کر ٹائم ویسٹ کرنا، اب وہ بنا سکتے ہیں آپ جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ یقین مانے اتنا لذیذ، اتنا بہترین ذائقہ ہے کہ آپ کو بامبے بیکری کی یاد آ جائے گی۔ ایسے مارکیٹ میں پاؤڈر آ گئے ہیں، کیمیکل آ گئے ہیں کہ تھوڑی سی ایک چٹکی ڈالنے سے نا ایسی چیز تیار ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کی ضد پر، فرمائش پر اتنے مہنگے اپنے ہزاروں روپے برباد کر کے خرید کر کھلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس میں کتنی ملاوٹ ہے، وہ کتنا خالص ہے۔ عرصے سے آپ ایسی ریسیپیز دیکھتے آ رہے ہیں، بہت پرانی ریسیپیز ہیں، لیکن آپ نے بھی کبھی اس طریقے سے نہیں بنایا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کیمیکل نہیں، کوئی مکھن نہیں، کوئی اوون نہیں، کوئی فالتو کی چیزیں نہیں، 5 پیکٹ تیار کرنے لگے۔ سستی، مزیدار اور لذیذ چیزیں اگر آپ کو ملیں گی تو صرف کرن کے کھانے چینل پر۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے کے بعد انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ اسپیشل ان سب بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے جو گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں، اور اس طرح کے آپ برانڈیڈ چیزیں اپنے بچوں کو گھر پر بنا کر دے سکتے ہیں، جو کہ ہم شہروں میں خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نا ایک خشک سا بھگونا لینا ہے، جس میں نا پانی کی ایک بوند نہ ہو، گیلا بالکل نہ ہو۔ استعمال سے پہلے آپ نے اگر اسے دھونا بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے تسلی سے آپ نے خشک کر لینا۔ اس کے بعد توڑ کر 2 عدد اس میں انڈے شامل کرنے ہیں۔ انڈے آپ نے فریج کے رکھے ہوئے ٹھنڈے نہیں لینے، روم ٹمپریچر لینے۔ آج کی جو ریسیپی بننے جا رہی ہے اس میں ساری چیزیں روم ٹمپریچر ہوں گی، کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اس میں ہم نے نارمل گھر کے ٹی کپ سے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ 1 کپ چینی پاؤڈر اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ نے 100 گرام چینی پاؤڈر کا استعمال کرنا ہے اس میں، کیونکہ کپ کے جو سائز ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، سب سائز میں ایک جتنے کپ نہیں ہوتے، کسی میں 100 گرام جاتا ہے، کسی میں 120 گرام یا 150 گرام بھی جاتا ہے، تو اسی وجہ سے نا 100 گرام ہی آپ نے اس میں چینی پاؤڈر کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہینڈ وسک کے ساتھ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے وسک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 25 سے 30 منٹ لگ جائیں۔ الیکٹرک بیٹر سے آپ کو صرف اسے بیٹ کرنے میں نا 10 منٹ کا ٹائم لگے گا، اور آج کل تو یہ مشین اتنی عام ہو چکی ہے، ہر ایک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت سارے گاؤں گوٹھ ہیں جہاں یہ چیز نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل اپنے فیلڈ میں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نا یہ الیکٹرک بیٹر ضرور سے لینا چاہیے۔ ڈیلی کی مصروف لائف میں سے آپ کتنا وقت نکالنا چاہتے ہیں اپنی بزنس کو چمکانے کے لیے، وہ آپ پر ہے۔ ایک ہی بنانا ہے جس میں آپ نے چینی پاؤڈر لینا ہے، جس سے آپ نے میدا لینا ہے، اسی کپ کا ½ اس میں آپ نے کوکنگ آئل شامل کرنا ہے، چند ڈراپس اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیے، اور کوکنگ آئل کے بعد اسے اوور بیٹ آپ نے نہیں کرنا، بس کچھ سیکنڈ مشین چلا کے۔ اب مشین کا کام بالکل نہیں ہے، یہاں پر میں نے ½ کپ سے تھوڑا کم ہی ہے یہ دودھ، زیادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کپ آپ نے وہی استعمال کرنا ہے پوری ریسیپی میں، ایک ہی برتن استعمال کیجیے گا۔ اس کے بعد اس میں آپ نے 1 چمچ چاکلیٹ اور 1 چمچ مکھن ڈال کے اس کے ہلکا سا چولہے پر گرم کر لیں۔ میں مائکرو ویو میں رکھ کے گرم کر لوں گی، اس سے ہلکا سا نیم سا گرم ہو جائے گا، چاکلیٹ میلٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر میں نے میدا لیا ہے 100 گرام، اچھا میدا میں نے اس میں نا 80 گرام لیا ہے، اس میں 20 گرام میں نے چاکلیٹ پاؤڈر ڈالا ہے، کوکو پاؤڈر، ٹھیک ہے، بہت آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ میں نے اس میں 20 گرام ڈالا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا ڈارک آئے۔ کلر اگر آپ کو لائٹ چاہیے تو آپ 10 گرام بھی ڈال سکتے ہیں، 12 گرام بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میدے کے اندر ہی شامل کر کے نا آپ نے دونوں کی مقدار برابر رکھنی ہے، یعنی چینی ہم نے 100 گرام لیا تو اس میں آپ نے میدا اور بیکنگ یہ کوکو پاؤڈر ہے دونوں کو وزن کر کے آپ نے 100 گرام ہی استعمال کرنا ہے، زیادہ کم کرنے سے نا ایسی چیزیں پھر بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ نے اسے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے، اس کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں تسلی کے ساتھ تاکہ کوئی گٹھلی نہ ہو۔ اس کے بعد لاسٹ میں اس میں آپ نے 1 ٹی اسپون بھر کر، اچھا ٹی اسپون ڈالنا ہے، بڑا چمچ استعمال نہیں کرنا، پھر بڑے چمچ سے نا ایسے ہوتا ہے زیادہ ہی فلفی بن جاتا ہے، بڑا سا جال بن جاتا ہے، وہ کیک جو فج کیک ہوتا ہے جو اس طرح کا کم دکھے گا، زیادہ وہ بریڈ دکھے گا۔ تو یہاں پر اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم ویڈیو میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے دودھ، بالکل بھی زیادہ گرم نہ ہو۔ ٹی اسپون سے صرف آپ نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، بیکنگ سوڈا وغیرہ اس میں کچھ نہیں جاتا، اس چیز میں بیکنگ پاؤڈر ہی جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے، اور گرم اتنا ہی ہونا چاہیے چاکلیٹ والا دودھ کہ جو بالکل آپ کی جو انگلی جو ہے نا اس میں گرمائش بھی نہ لگے، تو گرم اس میں زیادہ آپ نے دودھ ایک دم سے نہیں ڈال دینا۔ تو یہاں پر سارے کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے کیک پین میں، یہاں پر ہم اس طریقے سے بنانے لگے ہیں۔ اچھا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، اب مجھے نا 5 پیکٹ تیار کرنے تھے، ویسے میں نے 2 درجن بھی تیار کیے ہیں، اور 3 درجن کیا 5 درجن بھی تیار کر کے دیے ہیں۔
لیکن وہ ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہو یا کوئی ایونٹ ہو، اس حساب سے ہم تیار کر کے دیتے ہیں۔ اب یہ کسی نے بنوائے تھے 5 پیکٹ، اور 5 پیکٹ میں نے کتنے روپے میں تیار کر کے دیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اسے میں نے بیک کر دیا، تقریباً 35 منٹ کا ٹائم لگ جائے گا، میڈیم لو آنچ کیجیے گا۔ چاکلیٹ سیرپ اور چاکلیٹ کریم تیار کرنے کے لیے ہم ایک ہی کڑھائی کا استعمال کریں گے، جس میں 6 چمچ چینی پاؤڈر میں 1 چمچ آپ نے کوکو پاؤڈر اور تقریباً 60 گرام اس میں چاکلیٹ، اور اس کے اندر آپ نے 3 بڑے چمچ بھر کر ملک پاؤڈر شامل کرنا ہے، اور آدھا کپ دودھ شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لیجیے گا ان چاروں چیزوں کو۔ اس میں کوئی بھی اور چیز نہیں جائے گی۔ چولہا بھی میں نے آن نہیں کیا، ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر کے چولہا آن کر لیں۔ اب اسے ہلکی آنچ پر آپ نے اسٹارٹ میں پکانا ہے، آنچ بالکل زیادہ مت کیجیے گا، بس ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ جو چاکلیٹ ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے۔ زیادہ آنچ پہ اگر پکائیں گے، جلدی کریں گے تو یہ چاکلیٹ جل جائے گی، کڑوا پن آئے گا، اور یہ ہمیں جتنا مقدار میں چاہیے اتنی مقدار میں بن کر تیار نہیں ہوگا۔ 5 پیکٹ کے حساب سے نا صرف اتنا ہی خرچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اچھے طریقے سے چاکلیٹ کو میں نے میلٹ کر لینا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن چیز بھی بہترین تیار ہوتی ہے اور کوالٹی اچھی ہوتی ہے چیز کی۔ تو یہاں پر دیکھیں ہلکی سی آنچ پر بس مجھے تھوڑا ٹائم لگنے والا ہے، چاکلیٹ میلٹ ہونے تک میں نے انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی چاکلیٹ میلٹ ہو جائے گی، چولہے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر کے میں نے اس میں صرف ایک ابال دینا ہے، تاکہ ساری چیزیں ایک دم سے گھل مل جائیں، کوئی بھی چیز کچی اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک دم سے میں نے اسے ہلکا سا جو ہے نا چولہا تیز کیا، ہلکا سا یہ رچنا شروع ہوا۔ یہاں پر میں نے نا اپنے یعنی کہ اس کے لیے احتیاط کے لیے چولہا بند ہی کر دیا۔ اب یہ سیرپ بالکل تیار ہے، تو آدھا کپ بھر کے اس میں سے نکال لیجیے گا، اور باقی کا جو بچا ہوگا نا تھوڑا، تقریباً آدھا کپ جو آپ نکال لیں گے، اس کے بعد اتنا ہی بچے گا، اس سے زیادہ نہیں بچے گا۔ اسی کپ کا چوتھا حصہ میں نے اس میں کریم ڈالی ہے۔ آپ ڈیری کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیٹرا پیک کریم، یا پھر کیک پر جو ہم کریم استعمال کرتے ہیں وپنگ کریم، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں وہی استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کمرشل طریقے سے ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اگر آپ کام کر کے اور گھر سے اس طرح سے سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہی کریم بیسٹ رہتی ہے۔ اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں، اور ابھی تک میں نے چولہا آن نہیں کیا، بس چولہا آن کر کے نا ہلکا سا میں نے اسے سیک دینا ہے، تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں، اور واپس سے چولہا بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چولہا زیادہ دیر اسے پکانا نہیں ہے، بس میں نے چولہا تھوڑا تیز رکھ کے نا اسے ہلکا سیک دیا، اور یہاں پر میں چولہا بند کر دوں گی۔ اسے کسی بول میں ہم نکال لیں گے۔ دونوں تیار ہیں۔ اچھا، دونوں نا ایک دوسرے سے دونوں کا ملتی جلتی شکل لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ بالکل چینج تیار ہونے والی ہے کریم۔ یہاں پر اس سیرپ کو تو ہم روم میں ہی رکھا رہنے دیں گے، اسے ڈھک کر رکھ دیں گے۔ اب یہ جو ہے اسے ہلکا سا روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد ہم رکھ دیں گے فریزر میں، جہاں پر برف کے گولے وغیرہ رکھتے ہیں اس جگہ پر آپ نے رکھنا ہے۔ اور یہ کیک بھی بیک ہو چکا تھا۔ اب یہ کیک جو ہے نا بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس میں نا ہم نے تھوڑی سی چاکلیٹ کا استعمال کیا ہے۔ اب یہ ایک ایک پیک جو ہے نا 200 روپیز کا جو ہے ماشاءاللہ سے یہ سیل ہوگا آرڈر پہ جو ہم نے بنایا ہے۔ 500 روپیز اس میں ہمارا خرچ ہوا ہے۔ جو بھی چیزیں ہم نے اس میں استعمال کی سب ہول سیل مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ جب بھی آپ ہوم سے اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے تو آپ نے ہول سیل مارکیٹ سے سامان لینا ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ برانڈڈ سامان خریدیں گے تو پھر بڑی بڑی بیکریز جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سامان اٹھاتی ہیں اکٹھا، تو پھر ہمیں وہ تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے ریٹ میں، اس حساب سے پھر ہم اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کتنے میں کتنا اس میں پروفٹ ہو جائے گا۔ میں نے گرما گرم اس کا بٹر پیپر اتار لیا، اور اس کی اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ اچھا، میں جو جس طریقے سے پیک تیار کرنے لگی ہوں نا، یہ فل ہے، یعنی کہ اس کا ہاف بھی ہوتا ہے فل بھی ہوتا ہے۔ میں نے دونوں طریقوں سے تیار کر کے اور اس طرح سے آرڈر کر دیا ہے۔ یہ میں فل تیار کرنے لگی ہوں، اس کا میں نے ہاف بھی تیار کیا ہے بہت مرتبہ، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گی اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ جو ہے اس کی پرائس 100 روپیز ہوتی ہے، اس کی ہم نے 200 روپیز رکھی ہوئی ہے۔ چاکلیٹ سیرپ ڈالنے کے بعد اس طرح کیک کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ یہ فل ہو جاتا ہے تو اسی کے 200 ہے۔ اب 500 روپیز اس میں ہمارا خرچ ہوا ہے، اور کل ملا کے 500 روپیز اس میں ہمیں بچت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر ویسے میں لیتی رہی ہوں 5 اس طرح کے پیک کے آرڈر، لیکن یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ کلوز تھے اور اس طرح سے پھر ہمیں لینے پڑے۔ اچھا، زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ کے سوال تھے کہ یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ، ہم گھر سے اس طرح کا بزنس، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اسکولس میں آپ بات کر سکتے ہیں، جو ٹیچرز بنوا لیں گے، یا بچوں کے کوئی بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے فنکشنز ہوتے ہیں، اور گھروں پر بھی جو برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں نا ان کے لیے بھی لوگ بنواتے ہیں۔ تو جب آپ اسٹارٹ کریں گے نا، اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا یہ کام،
लेकिन जैसे आप करते जाएंगे ना, थोड़े थोड़े ऑर्डर, आप छोटे छोटे ऑर्डर उठाएंगे ना, केक बना कर दे दिया, 200 रुपीज़ भी उसमें से आपको बच गया, और 100 रुपीज़ भी आपको बच गया ना, उसमें भी आपको जो है ना वो अच्छा लगेगा कि हमने एक काम कर किया है और उसमें हमें 100 रुपया बचा है घर पर। तो ये छोटी छोटी कोशिश करते रहना चाहिए। 100 रुपीज़ भी बच जाए ना शुरू में, तो वो भी अच्छा ही होता है। तो ये कि इससे सीखने को भी मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता से ना इंशाल्लाह ताला पता चलता रहता है ना कि आप ये घर से काम करते हैं। अब मैंने ना बहुत इसकी जो पैकिंग है ना, देखिए बहुत मैंने कोई इसकी पैकिंग इस तरह की नहीं रखी। अब ये जो ग्लास है, ये होलसेल मार्केट से हम लेते हैं दर्जनों के हिसाब से, कभी भी हमने ये एक दो नहीं लिया है। उसके बाद ये रिबन है, तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है, जैसे कि आप सबको ही पता है। और ये दूध वाली शॉपर जो है, ये भी हम इसी तरीके से लेते हैं खुली, तो ये बहुत सस्ते में लग जाती हैं। तो इस तरह की ये जो चम्मच है, तो ये भी मिल जाती है। तो बच्चों के हिसाब से बनवाई गई थी ये 5 पैक, तो उस हिसाब से मैंने इसकी पैकिंग की है। अच्छा, पैकिंग मैंने बहुत सिंपल रखी है, क्योंकि अगर पैकिंग के ऊपर हम इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे ना, ब्रांड वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, तो फिर हमें बार्गेनिंग जो कस्टमर्स की होती है ना, उन पर फिर हमें कुछ नहीं बचता। तो इसलिए पैकिंग सिंपल होनी चाहिए, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए। तो मैं इस तरह की ये जो फुल है और हाफ में भी होती है ना, उनकी भी मैं इसी तरह की पैकिंग रखती हूँ। अब इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने उसी वक्त ये खोल दिया है। यहाँ पर देखें इस तरह का बनकर तैयार होता है, इतना मॉइस्ट होता है, इतनी इसका जो टेस्ट है ना वो इतना शानदार होता है। बस आपकी चीज़ में ना टेस्ट होना चाहिए। मार्केट से एक चीज़ आपको 400 रुपीज़ की मिल रही है, और वो चीज़ आप अपने घर से 200 रुपीज़ में कस्टमर को बना कर दे रहे हैं, और आपकी चीज़ में टेस्ट होना चाहिए। बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चीज़ें भी एक क्वालिटी के साथ। और आप वैसे भी अपने घर पर बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, इस तरह से घर पर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।